گلوبل سیریز میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم نے کانسٹیٹیوشن کی سیریز اسٹارٹ کر رکھی ہے جس میں ان بیسک لاز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ان آرٹیکلس کو ڈسکس کر رہے ہیں جن کا جاننا نہ صرف لا اسٹوڈنٹس کے لیے بلکہ ہر انڈیویژول کے لیے مفید ہے. تو اس سلسلے میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اسلامک پروویژنس پہ, جو کہ پارٹ 9 ہے کانسٹیٹیوشن کا انڈر آرٹیکلس 227 سے 231 تک. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کسی بھی اسٹیٹ کا یو کین سے کہ فادر آف ادر لاز ہوتے ہیں, کہ باقی جتنے بھی لاز بنتے ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی صورت میں یا کسی نہ کسی طرح وہ اس سے لنکڈ ہوتے ہیں. تو آج کی جو ہے اسلامک پروویژنس, آپ ان کو بھی ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس بیسک ایک سٹرکچر ہمیں دے دیا گیا ہے, ڈھانچہ دے دیا ہے کانسٹیٹیوشن نے, کہ باقی ہم نے جتنے لاز بنانے ہیں یا ڈفرینٹ انڈیویژول اینڈ کولیکٹیو لیول پہ, اسٹیٹ لیول پہ جو ایکٹیویٹیز ہونی ہے, جو بزنس ہونا ہے, وہ اس میں اسلام کو کس طرح کر کے جو ہے نا وہ مد نظر رکھا جائے گا. جیسا کہ جب ہم نے اپنی ویڈیو پرنسپلز آف پالیسی میں انڈر آرٹیکل 31 آپ کو یاد ہوگا, اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں, جس میں بتایا گیا تھا اسلامک وے آف لائف, جس میں کہا گیا کہ دس از دی رسپانسبلٹی آف دی اسٹیٹ, کہ وہ ایسے اسٹیپس لے گی کہ جس میں جو لوگوں کی جو زندگیاں ہیں ان کو اسلامی دھارے کے مطابق جو ہے نا ڈھالا جا سکے, کیونکہ پاکستان جو ہے اس کا نفاذ ہی, اس کا جو قیام ہے وہ ہی اسلام کے نام پہ ہے. تو اسی سلسلے میں کیا ہے کہ کوشش کی گئی ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ ایسے تمام سٹیپس جو ہیں وہ بتا دیے جائیں کہ جن کو فالو کرتے ہوئے جو ہے زیادہ سے زیادہ جو اسلام ہے اس کو ہم لوگ انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں جو ہے نا اس کو لایا جا سکے. تو آج کا سب سے پہلا ہمارا آرٹیکل جو ہے آرٹیکل 227, وہ بات کرتا ہے پروویژنس ریلیٹنگ ٹو ہولی قرآن اینڈ سنہ. اس سے اب کیا مراد ہے کہ ایسا جو ہمیں وہ بتا رہا ہے کہ all existing laws shall brought in conformity. conformity کا مطلب ہوتا ہے مطابقت, ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہے مطابقت, کہ تمام جو ایگزسٹنگ لاز ہوتے ہیں موجودہ لاز, کہ جو موجودہ لاز ہیں, جو قوانین ہیں, ان کو اسلام کے مطابق جو ہے, قرآن اینڈ سنہ کے مطابق جو ہے ان کو لایا جائے گا. اینڈ سیکنڈلی کیا ہے کہ نو لا شیل بی انیکٹڈ ریپگننٹ ٹو انجنکشنز آف اسلام. اب دیکھو کہ کوئی بھی ایسا نیا لا نہیں بنایا جائے گا. انیکٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لا ہے ایسا کوئی لا مخالف, جو اس کے الٹ ہو, ٹھیک ہے. تھرڈ ون یہی ہمارا 2027 جو ہے اس میں بات ہو رہی ہے بڑی خوبصورت سیکٹ کی. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس فقہ جعفریہ بھی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس فقہ حنفی ہے, اور ان میں مختلف معاملات میں جو ڈیورس کی ہی بات کریں تو اس میں دونوں کے تو یہاں پہ لا جو ہے وہ کلیئرلی بات کر رہا ہے پروویژنس ریلیٹنگ ٹو ہولی قرآن اینڈ سنہ میں, کہ جب ہم اسلام کو انٹرپریٹ کر رہے ہوں گے یا کسی لا کو انٹرپریٹ کر رہے ہوں گے تو ہم ان دونوں جو بھی سیکٹ ہے ہم اس کے پرنسپلس کو فالو کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ جو ایک کا ہے وہ دوسرے پر بائنڈنگ ہوگا یا دوسرے کا جو ہے وہ پہلے پہ بائنڈنگ ہوگا, ایسا نہیں ہے, بلکہ ان کے اپنے اصولوں کو رسپیکٹ دی جائے گی. اینڈ سیکنڈلی اس میں جو بات ہے نان مسلم کے پرسنل لا کی, یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو منورٹیز ان پاکستان ہیں ان کو کانسٹیٹیوشن پروٹیکشن دے رہا ہے. ہم اپنی ایک ویڈیو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ٹو منورٹیز میں ان ڈیٹیل بات کر چکے ہیں منورٹیز رائٹس کے اوپر. تو یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایک طرح سے رائٹ دیا گیا ہے, ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے, کہ نان مسلمس کے جو پرسنل لاز ہوں گے نا
ان کے اوپر یہ چیز افیکٹ نہیں کرے گی. ہم ان کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے ہولی قرآن اور سنہ کو ہم مد نظر نہیں رکھیں گے، بلکہ ان کے جو پرسنل لاز ہوں گے وہ ایگزمپٹڈ ہوں گے. رائٹ. اب اس سلسلے میں 228 ہمارا جو آرٹیکل ہے وہ بات کر رہا ہے اسلامک کونسل کی، جس کو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بھی کہتے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کا نام دیا گیا. ہماری پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے بات کی ہے فیڈرل شریعت کوڈ کی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جب ایک لا بن جاتا ہے تو اس وقت کورٹ کے پاس پاورز کیا ہیں کہ وہ ان کو دیکھتی ہے، ان کو ایگزامن کرتی ہے کہ آیا یہ اسلامک انجنکشنز کے مطابق ہیں، کہ ان کے لائک کوئی خلاف تو نہیں. ان چیزوں کو وہ ان کا معائنہ کرتی ہے. یہاں پہ جو ہے اسلامک کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، یہ جو پروپوزڈ لاز ہوتے ہیں، کیا ہے پروپوزڈ، کہ ایسے لاز جو ابھی بنے نہیں ہیں، جو ان ایکٹ نہیں ہوئے، یہ ان کے اوپر ایڈوائز کرتی ہے، ان کے اوپر ایڈوائس لی جاتی ہے. اس سے پریزیڈنٹ لے سکتے ہیں، پروویژنل اسمبلی لے سکتی ہے، اس کے بعد جو فیڈرل جو گورنمنٹ ہے وہ لے سکتی ہے. ہم فردر اس پہ ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں کہ یہ پروپوز لاز کے اوپر اپنا اوپینین دیتی ہے. لائک اگر ہم یہ نام دیں کہ اس کا بیسک پرپس کیا ہے، تو اس کا ایک یہ بھی ہے کہ جو پروپوز لاز ہوتے ہیں یہ ان کے اوپر نظر ثانی کرتی ہے. مزید کیا ہے کہ اس کی کمپوزیشن سے مراد کہ اس کے جو باڈی کے ارکان ہیں وہ کون ہیں، کیسے ان کو جو ہے اپوائنٹ کیا جائے گا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ان ارکان کی تعداد ناٹ لیس دین 8، کہ 8 سے کم نہیں ہوگی، اینڈ ناٹ مور دین 20، کہ 20 سے زیادہ نہیں ہوگی. یہی بات ہم نے فیڈرل شریعت کورٹ کی جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کی میکسیمم جو ممبرس ہیں ان کی تعداد 8 بتا دی گئی، لیکن اس کے سلسلے میں کیا ہے کہ جو منیمم تعداد ہے وہ 8 ہے. پھر جب ہم ان کی کوالیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو کیسے ارکان جو وہ ممبرس کیسے ہوں گے، وہ افراد کیسے ہوں گے کہ جن کو اپوائنٹ کیا جائے گا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں. تو کنڈیشن رکھ دی گئی کہ ان کے پاس نالج آف پرنسپلز اینڈ فلاسفی آف اسلام ہو. نہ صرف یہ بلکہ وہ اپنے ملک کے اکنامک، پولیٹیکل، لیگل اینڈ ایڈمنسٹریٹو پرابلمس جو ہیں وہ ان سب کو جانتے ہوں. رائٹ. اینڈ یہ کہ پھر ان کی اپوائنٹمنٹ کرتا کون ہے، تو یہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں. ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ، ان کو اپوائنٹ کون کرتا ہے؟ پریزیڈنٹ. رائٹ. مزید کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ 1 ممبر از فیمیل. دیکھیں یہاں پہ بھی ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، ہر آپ نے پرنسپلز اور پالیسی میں بھی دیکھا، ہم نے فنڈامنٹل رائٹس میں بھی دیکھا، اپنی ویڈیوز میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح جو ہمارا لا ہے، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ فیمیلز کو جو ہے وہ رائٹ دیتا ہے، ان کو سپیریورٹی دیتا ہے، ان کو پروٹیکشن دیتا ہے. تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ لا نے بائنڈنگ کر دیا کہ کم از کم ایک جو ممبر ہوگی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی، وہ کون ہوگی؟ وہ ہمارے پاس فیمیل ہوگی. رائٹ. اینڈ ان ارکان میں سے ان میں سے جو ایک پرسن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ چیئرمین. جیسے ہم نے فیڈرل شریعت میں پڑھا کہ وہاں پہ ارکان میں سے ایک چیف جسٹس ہوگا جس کو اپوائنٹ کیا جائے گا، پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ اس کو اپوائنٹ کریں گے. اور اسی طرح اس میں کیا ہوگا کہ ان ممبرس میں سے ایک کو ان کا چیئرمین منتخب کر دیا جائے گا. رائٹ. اور کتنے عرصے کے لیے یہ لوگ جو ہیں وہ نامینیٹ ہوتے ہیں یا اپنی پوسٹ پر رہتے ہیں؟ تو وہ ہے ہمارے پاس 3 ایئرس، کہ 3 ایئرس تک یہ جو ہے وہ اپنی جو سیٹ ہے اس کو ہولڈ کرتے ہیں. آرٹیکل 229 کیا بات کرتا ہے کہ ریفرنس بائی پارلیمنٹ ایٹسٹرا ٹو آئی سی مین اسلامک کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی. اس سے مراد کیا ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ جو پریزیڈنٹ ہے، گورنر ہے، جو گورنمنٹ ہے وہ پرپوز لاز کے لیے ریفر کر سکتی ہے، بات کر سکتی ہے، اوپینین لے سکتی ہے اسلامی کونسل سے.
تو کیا ہے کہ یہ اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس سے یہ لگتا ہو کہ یہ پتہ کرنا ضروری ہے کہ آیا ہم جو لا بنا رہے ہیں، جو قانون بنا رہے ہیں، وہ اسلامی تعلیمات کے یا سنہ کے جو ہے وہ خلاف تو نہیں ہے، اس سلسلے میں وہ کیا کریں گے، اس پرپوزڈ لا کو کیا کریں گے، اس کو حوالے کر دیں گے اسلامی کونسل کے، کہ وہ اس پہ ہمیں اپنی نصیحت کرے، ایڈوائز کر دے، اپنا اوپینین دے۔ پھر ہم مزید چلتے ہوئے بات کرتے ہیں فنکشنز آف اسلامی کونسل کی، کہ اس کے فنکشنز کیا ہیں، یہ کون سے کام انجام دیتی ہے، اس کے فرائض کیا ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ بات کیا کرتے ہیں کہ میک ریکمنڈیشنز۔ یہاں سے ہم تھوڑا ہم پیچھے جائیں تو ہم نے آرٹیکل 31 کی بات کی تھی، کہ جس میں کیا تھا، پرنسپلز آف پالیسی کا آرٹیکل 31، کہ اسلامک وے آف لائف، کہ کانسٹیٹیوشن نے کہا کہ دی اسٹیٹ شیل ٹیک اسٹیپس، ایسے اسٹیپس لے گی کہ جس کے جو ایک طرح سے ہیلپ فل ہوں لوگوں کے لیے اپنی زندگیوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کے لیے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ لاز ہیں، ایون اسکولس میں، ہم کالجز میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اسلامک اسٹڈیز جو ہے اس کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا۔ اس طرح کر کے ڈفرینٹ جو ہیں وہ اقدامات اسٹیٹ جو حکومت ہے، وہ ریاست جو ہے وہ کرتی ہے۔ تو اسی کا یہ جو آئی سی ہے ہمارے پاس، یہ اسی یو کین سے کہ جو کانسٹیٹیوشن نے رسپانسبلٹی دی ہے اسٹیٹ کو، اس کو فلفل کرنے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے، کہ وہ کون سے اسٹیپس لے، وہ کیسے اسٹیپس لے، ان کو ریکمنڈیشن جو ہے، جو سجیشنز ہیں، وہ یہ کونسل دیتی ہے، رائٹ۔ مزید کیا کہ ٹو ایڈوائز، جیسا کہ ہم نے پچھلے آرٹیکل میں بات کی کہ وہ ریفر کرتے ہیں، ایسا کوئی لا ہو اور ایڈوائس لینے کے لیے، تو جو بھی ریفر کیا جائے گا آئی سی کو، ایسا کوئی لا، تو وہ اس کو پہ اپنی ایڈوائس دے گی گورنمنٹ کو، ود ان 15 days بتا دے گی گورنمنٹ کو، یا جس نے بھی گورنر نے کیا ہے یا پریزیڈنٹ نے کیا ہے جو ریفر کیا ہے لا کو، تو وہ ود ان 15 days کیا کرے گی، بتا دے گی کہ ہم جو کتنے دنوں میں آپ کو ڈیسیجن جو ہے اس پہ دے سکتے ہیں، آپ کو اپنا ایڈوائزری اوپینین دے سکتے ہیں، ایڈوائس دے سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ان کیس کے جو ہے ابھی تک ڈیسیجن نہیں دیا، ایڈوائس نہیں دی آئی سی نے، لیکن وہ جو لا ہے وہ ضروری ہے فار دی پرپز آف جنرل انٹرسٹ، جس میں جو میجورٹی آف پیپل ہے یا جنرل پبلک کی ہم بات کریں تو اس کا انٹرسٹ ہو، اور کہ اس لا کو جو ہے آپ پوسٹ پون نہ کر سکتے ہوں، ڈیلے نہ کر سکتے ہوں، کیونکہ جب یہ ایڈوائزری اوپینین دے رہی ہوتی ہے تو تب تک وہ جو لا ہے نا وہ پھر اسٹے پہ رہتا ہے، لیکن اگر ایسے صورتحال ہو کہ وہ ضروری ہو تو پھر اس کو اسٹے میں نہیں رکھا جاتا، پھر اس پہ عمل کر لیا جاتا ہے۔ اور ان کیس کے ایسا آئی سی اوپینین کی ایڈوائس کیا کرتی ہے کہ جو لا ہے وہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، اس کے خلاف ہے، تو پھر کیا ہوگا جناب، یہاں پہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے گا، جو پریزیڈنٹ ہے یا گورنر جو ہے، جو بھی حکومت ہے، پروویشنل ہے یا فیڈرل ہے، وہ اس کو ریکنسیڈر کرے گی، رائٹ۔ مزید اس کے فنکشنز میں کیا ہے کہ جو آئی سی ہے وہ رپورٹ دیا کرے گی، دو قسم کی رپورٹس ہیں اس میں ہمارے پاس۔ نمبر 1 کیا ہے، فائنل رپورٹ جو کہ دی جائے گی 7 سال میں ایک دفعہ، ٹھیک ہے، اس کو فائنل رپورٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اینڈ سیکنڈ کیا ہے کہ اینول رپورٹ جس کو ہم انٹرم جو ہے رپورٹ کا نام بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اینول بیس پہ وہ کیا کرے گی، ہر سال یہ اپنی اینول رپورٹ دے گی، جیسا کہ وہ لائک کوئی جو ہے وہ ریسرچ کر رہی ہے تو اس کا جو اس کے سامنے جو فائنڈنگز آتی ہیں، لائک اس طرح کر کے اس کی جو پورے عرصے کے دوران اس کی فائنڈنگز ہوں گی، یا اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے اکارڈنگ ٹو نیڈز آف ٹائم جو ہے وہ ہمیں ڈفرینٹ اسلامک لاس جو بھی ہیں ان کو ماڈیفائی کرنا پڑتا ہے اجتہاد کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو انہی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو رپورٹ بناتی ہے وہ سبمٹ کرتی ہے، اور پھر جو اسٹیٹ ہے وہ کیا کرتی ہے، ان کے اکارڈنگلی لاز بناتی ہے، انیکٹ لاز کرتی ہے۔ اینڈ اس سلسلے میں لاسٹ ون ہمارا آرٹیکل کیا ہے، 231 رولز آف پروسیجر، کہ اس کی جو پروسیڈنگز ہیں اس کی کیسی ہوں گی اسلامی کونسل کی، تو اس سلسلے میں جو ہے وہ
خود رولز بناتی ہے، لیکن ان رولز کو پھر جو ہے وہ فائنلائز کون کرتا ہے؟ وہ پریزیڈنٹ کرتا ہے. لائک یہ دونوں مل کے جو ہے نا ان کو فائنلائز کرتے ہیں. تو یہ ہے آج کا ہمارا اسلامک پروینس، آج کا ہمارا ٹاپک جس کو ہمیں ان ڈیٹیل جو ہے ڈسکس کیا. اس سے ریلیونٹ آپ کا کوئی کویسچن ہو، آپ کی کوئی سجیشن ہو، تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور ہمارے ساتھ اس کو شیئر کریں. تھینک یو.